السلام علیکم سامعین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان سے اسلام آباد سے مرزا درانی صاحب آن لائن ہے۔ مرزا درانی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی صحافت میں ان کا بڑا نام ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں سابق وزیر اعظم کے مشیر بھی رہ چکے ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ درانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ نے آپ جو ہے خیریت سے وہ ٹھیک ٹھاک ہے جناب؟ مہربانی، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی۔ درانی صاحب، کورونا کی کیا صورت حال جاری ہے آپ کے اسلام آباد میں؟ ہاں، کرونا تو ڈے بائی ڈے سپریڈ کر رہا ہے جی، آپ کو پتہ جس طرح ورلڈ میں ایک سچویشن ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پاکستان میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے کرونا۔ جو چونکہ پاکستان میں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ امیونٹی شاید بہتر ہے یا پھر ویدر کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ڈیتھ ریٹ جو ابھی ہمارا 500 سے کراس کیا ہے پچھلے 2 مہینوں میں، جو 29 کنٹریز میں، ورلڈ کی 29 کنٹریز میں ابھی ہم نے ٹچ کیا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کرونا کی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے جس طرح یورپ میں یا امریکہ میں آپ کی طرف ہے۔ درانی صاحب، یہ پچھلے دنوں آپ کے اسلام آباد میں آج کل بڑے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں یہ جو آزادی صحافت کے حوالے سے، اور حکومت پر یہ الزام بھی لگ رہے ہیں جی یہ مختلف جگہوں سے لوگوں کو جو ہے وہ ملازمتوں سے فارغ کروا رہی ہے اور اپنی تنقید کو برداشت نہیں کر رہی۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اب یہ جو ہے آزادی صحافت کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس کی جو ایشیا کے جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے، انہوں نے بھی اس پر بڑا کنسرن شو کیا کہ 250 جو ہیں وہ جرنلسٹ جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا پوری دنیا میں، اور 64 مسنگ ہیں، 31 جو ہیں وہ اس وقت ان کو کلڈ کر دیا گیا، مطلب مار دیا گیا۔ اسی طرح پاکستان میں جو ہے وہ 1 سال کے دوران جو ہے وہ 7 صحافیوں کو قتل کیا گیا پچھلے 1 سال میں، اور اس کا بھی ڈیٹا میرے پاس موجود ہے۔ اور میں کیونکہ ہم نے اس وقت انٹرنیشنلی کمیٹی فار پروٹیکٹ فار جرنلسٹ جو ہے نا، اس نے یہ ریلیز کیا ڈیٹا، تو اس کے حوالے سے جو پاکستان میں سچویشن ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بڑی مخدوش ہو چکی ہے، اور بڑا ہی پاکستان میں آپ نے جو سچویشن پوچھی، تو اب اس گورنمنٹ نے ایسا کر دیا کہ یہ نہ نظر آنے والا مارشل ہے۔ اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ خبر بریک کرتا ہے یا اپنے ادارے میں خبر فائل کرتا ہے، تو پہلے اس کو جو ہے منع کیا جاتا ہے کہ ایسی خبریں نہ دیں۔ اگر وہ پھر بھی اس طرح کی خبریں وہ فائل کرتا ہے تو اس کو پھر یا تو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، یا پھر وہ مختلف جو ہیں طریقوں سے اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یا اس کی تنخواہیں نہیں دی جاتی، پھر اس کے بعد وہ اس کو تھریٹس ملتی ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ ابھی اس گورنمنٹ نے 1 سال میں ایسا کیا کہ معاشی طور پر جو ہے وہ قتل عام شروع کیا ہوا ہے میڈیا۔ تو اب جو سچویشن پیدا کر دی گئی ہے اس گورنمنٹ نے، انہوں نے یہ نیا ایک حربہ اختیار کیا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، 3 سے 4، کل ایک اور ٹی وی چینل بند ہو گیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں جو ہیں ہمارے میڈیا ورکرز جو ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس میں چھوٹے جو ہیں وہ کام کرنے والے ملازم ہیں، سب بے روزگار ہو گئے ہیں۔ درانی صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو تبدیلی کا نام لے کے اقتدار میں آئی، اور اس نے یہ صحافیوں کی منظور نظر تھی حکومت، یعنی یہ ایک ایسی حکومت، ایسی سیاسی پارٹی جس کو 126 دن تک اس کے دھرنے کو براہ راست کوریج دی جائے، ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا پہلے کبھی بھی۔ تو اقتدار میں آنے کے بعد وہ جو اس کے منظور نظر صحافی تھے، جو اس کے پرائم منسٹر عمران خان کے بہت کلوز تھے، وہ ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ سارے اس سے دور ہوتے گئے، اور اس حد تک جو گورنمنٹ ہے پاورفل ہو گئی کہ اس نے ایک بڑے نیوز چینل کے جو مالک ہے اس کو
حوالات میں بند کر دیا ہوا ہے. ایسی کیا وجوہات ہے؟ جی بٹ صاحب آپ تو بخوبی اس سے واقف ہیں کہ جب کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر وہی میڈیا جو ہے وہ ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا. اسی طرح عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جب جس طرح میڈیا ان کی مدح سرائی کر رہا ہے، جس طرح وہ اپوزیشن میں تھے، کیونکہ میڈیا کو جو چاہیے ہوتی ہے ایسی خبر جو اینٹی گورنمنٹ اور جو عوام جو جس کو سننا چاہتے ہوں یا پڑھنا چاہتے ہوں، تو وہ تو اپوزیشن لامالا وہ اپنا ایک سپیس لیتی ہے میڈیا میں. اور عمران خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید میڈیا کو بھی مجھ سے جو ہے نا ایک یک طرفہ سا پیار ہے. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ پھر یکسر جو ہے وہ ان کا ایک خواب جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور میڈیا کے حوالے سے وہ ایک دم بیدار ہوئے کہ نہیں، یہ تو میڈیا وہ نہیں ہے جو میں اپوزیشن میں مجھے سپورٹ کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میر شکیل الرحمان کو انہوں نے کلین چٹ دے دی، ایسا کیس بنایا جو 54 پلاٹس کا، کہ وہ 54 پلاٹس کا کیس تو کہیں پروو ہی نہیں ہوتا. مطلب وہ جو پلاٹ ہیں وہ پرائیویٹ لینڈ میں انہوں نے پرائیویٹ لینڈ لی، اور اس کے اگینسٹ ایک طے شدہ فارمولہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کو 4 کنال کے پلاٹ کے اگینسٹ ایک لینڈ کے اگینسٹ ایک پلاٹ ڈیولپ پلاٹ جو ہے گورنمنٹ دیتی ہے، جس جگہ پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے. تو انہوں نے جو پرائیویٹ لینڈ خریدی تھی اس کے اگینسٹ ان کو وہ 54 پلاٹ مل گئے. اب وہ جو ہے نا گورنمنٹ نے ان کو چلے نیب نے کر لیا اریسٹ، ہم تو گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے، ہم نیب نے کیا. تو نیب نے جب کر لیا تو 56 ڈیز ہو چکے ہیں، ان کے خلاف نہ کوئی چارج شیٹ ہے، نہ کوئی ان کو احتساب کورٹ میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، اور وہ اریسٹ ہیں. تو اسی طرح کے بہت سارے اور ہتھکنڈے ہیں. کیونکہ عمران خان جیسے صاحب پاکستان، جی جی جی، کیونکہ میں جو آپ کو تھوڑی سی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح آزادی صحافت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، کہ میر شکیل الرحمان کو ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے جو جرنلسٹ ہیں، یہ جو آپ کے لوگ ہیں، یا تو ان کی آوازیں خاموش کروا دی جائیں، یا پھر ان کو جو ہے نا اپنے ادارے سے فارغ کر دیں. تو جس پر میر شکیل الرحمان نے کہا کہ میں نے تو آج تک کسی کے کہنے پہ فارغ نہیں کیا اپنے ادارے سے، تو اس لیے میں اس معاملے میں جو ہے وہ اپنے ادارے کے ساتھ ہوں، اپنے ورکرز کے ساتھ ہوں، اپنے پاکستان میں بھی یعنی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کہ قانون ہوتا ہے، اس کے تحت ہی سارا کچھ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہوگا شاید. جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ 3 سال تک اس کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں. اگر 3 سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا یہ رائٹ کھو دیتے ہیں یہ والا. جی. اور اسی طرح باقی بھی ہر چیز کے قوانین موجود ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا پاکستان میں اب یہ نیا ایک طریقہ کار اختیار کر دیا گیا ہے کہ 1947 سے آج تک جتنے بھی کیسز ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے، ان کو دوبارہ کھولا جائے گا، ہر انسان کے کیسز کو کھولا جائے گا. یہ کیا، یعنی ابھی تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان جا کس طرف رہا ہے. یہ نہیں، یہ جو میر شکیل الرحمان کا کیس ہے، یہ تو فرسٹ ٹائم گورنمنٹ نے اس کو پک اپ کیا ہے کہ جی یہ جو آپ نے فیور لی ہے، یہ تو کسی کورٹ میں پہلے گیا ہی نہیں، یا اس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی 34-35 سال پرانا کیس ہے میرا خیال جی ہے. جی جی گورنمنٹ نے اس کو یہ معاملہ جو پرانا فرسٹ ٹائم اس کو ٹیک اپ کیا ہے. تو اب یہ ہے، فرسٹ ٹائم کورٹ میں جائے گا، پھر اس کی اپیل ہوگی، اور پھر سپریم کورٹ تک جائے گا. جن کا کیسوں کے فیصلے ہو چکے ہیں سپریم کورٹوں سے یا ہائی کورٹ سے، وہ تو اس کو گورنمنٹ دوبارہ کھولنے کی مجاز نہیں ہے. لیکن جو نہیں ہو سکے یا کورٹ میں نہیں جا سکے، ان کو یہ کھول سکتی ہے. نیب کے پاس اختیار موجود ہے، نیب آرڈیننس میں. لیکن یہ ہے کہ دوسرا یہ سوال جی جو مشرف کا دور تھا، مشرف کے دور میں بھی بڑی آزادی صحافت کی تحریک چلی تھی، اور بڑے اس طرح کے معاملات ہوئے تھے. تو اب اس طرح کی وہ تحریک نظر نہیں آ رہی. ایک تو شاید کرونا کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اس وقت تحریک چلتی تھی اور ہر بندہ باہر نکلا ہوا تھا، آج ایسا لگتا ہے کہ صحافی جو ہے کوئی اپنے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہ ایک اگر وہ گرفتار ہو چکا ہے تو دوسرے اس خوشی میں ہے کہ چلے اس کا کام، وہ کہتے ہیں نا مپو ٹھپا گیا جناب، تو اب ہمارے لیے راستہ کھل گیا یہ والا. تو جی ایسی صورتحال تو نہیں ہے وہاں پہ اس وقت ساری. نہیں، اسے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہو گیا تھا کہ اس وقت انہوں نے فوج تھی اور پولیس تھی، ان کے تھرو
ان کے ذریعے جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز پہ بھی کریک ڈاؤن کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس کا بھی جو ہے وہ اس کو بھی معزول کر دیا تھا، افتخار محمد چودھری صاحب کو. اور پھر ایک وکلا کی تحریک چلی، سول سوسائٹی کی تحریک چلی، میڈیا کی تحریک چلی، اور وہ پھر ایک پوری ملک میں وہ تحریک جو ہے وہ چل پڑی. اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت انہوں نے ایک ہی ماس کھولا ہوا ہے صرف جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ. اور پھر آپ نے بھی خود بھی کہہ دیا کہ ایک کرونا وائرس کے باوجود لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ رہے ہیں. دوسرا، میڈیا کے اندر بھی اتفاق نہیں ہے اور کچھ مالکان کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن ورکرز جو ہیں وہ متحد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. مالکان کی حد تک اختلاف رائے ہو سکتا ہے، پالیسی میں ہو سکتا ہے، کوئی ایک چینل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا، لیکن جو میڈیا ورکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو وہ لوگ اکٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے.